بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب میں کہنا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا کیا کام کریں جس سے امریکہ ہمیں تسلیم کر لے۔ انہوں نے پاکستان اور ٹی ٹی پی کے مابین سیز فائر معاہدے کو خوش آئند قرار دیا اور ان مذاکرات کے لیے سہولت کاری کی بھی تصدیق کر دی۔ امیر خان متقی نے کہا کہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں مذاکرات مزید آگے بڑھیں گے۔ توقع کرتے ہیں کہ عارضی جنگ بندی مستقل امن معاہدے میں تبدیل ہو۔ اس وقت افغان سرزمین پاکستان مخالف عناصر موجود نہیں اور افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی۔ افغان عبوری وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کون سا ایسا کام کریں یا عمل کریں جس سے امریکہ سمیت دیگر ممالک ہمیں تسلیم کر لیں۔ افغانستان کو بڑی آرمی کی ضرورت نہیں، ہم مختصر اور باصلاحیت فوج تشکیل دیں گے۔ امیر خان متقی نے بتایا کہ ہماری حکومت وسیع البنیاد ہے جس میں تمام قومیتیں شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ صحت کی وزارت اور اداروں میں 100% خواتین واپس آ چکی ہیں اور تعلیمی اداروں میں 75% خواتین واپس ڈیوٹی پر آ چکی ہیں۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کی جانب سے افغانستان کو $15 ملین کی امداد فراہم کر دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے امداد اپنے ذیلی ادارے UNDP کے ذریعے جاری کی ہے۔ $15 ملین کی یہ رقم صحت کے شعبے میں خرچ کی جائے گی، جبکہ اس رقم سے افغانستان کے 31 صوبوں میں شعبہ صحت میں کام کرنے والے 24,000 افراد کو تنخواہوں کی ادائیگی ہوگی۔ اقوام متحدہ کے مطابق ان 24,000 ہیلتھ ورکرز میں 7,200 خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ صحت، تعلیم اور دوسری بنیادی انسانی ضروریات کے لیے آئندہ بھی یہ امداد فراہم کی جاتی رہے گی۔ اس کے علاوہ یہ رقم انسانی حقوق اور نیم سرکاری اداروں کے ذریعے افغانستان میں تقسیم کی جائے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ افغانستان کی دیگر ضروریات کے لیے $606 ملین کی اپیل کی گئی تھی۔ تاہم موجودہ امداد سے افغانستان کو امریکی انخلاء کے بعد غیر یقینی صورتحال سے نکلنے میں مدد ملے گی۔ افغانستان بامیان کے رہائشیوں نے بتایا ہے کہ طالبان نے سابق حکومت کی طرف سے قومی شہید قرار دیے گئے ہزارہ رہنما کے مجسمے کو ہٹا دیا ہے۔ رہائشیوں نے خبردار کیا کہ اس اقدام سے تشدد کا آغاز ہو سکتا ہے۔ مجسمہ عبدالعلی مزاری کا ہے، جو شیعہ اقلیت کے رہنما تھے اور طالبان کے پہلے دور اقتدار کے دوران مارے گئے تھے۔ طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد مجسمے کو راکٹ لانچر سے اڑا دیا گیا تھا۔ طالبان کے مطابق اسلام پینٹنگز اور مجسمہ سازی میں انسانی شکل کی عکاسی کرنے سے منع کرتا ہے اور انتہائی ضرورت میں ہی تصویریں پرنٹ کی جاتی ہیں۔ بہت سے کاروباری افراد نے طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے لوگوں کو نمایاں کرنے والے بل بورڈز اور پوسٹرز کو ہٹا دیا تھا یا ان کو ڈھانپ دیا تھا۔ طالبان نے مجسمے کو مکمل طور پر ہٹا کر اس کی جگہ قرآن پاک کی آیت لگا دی۔ بامیان کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ تاریخ کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بامیان کے لوگوں کا مزید کہنا تھا کہ عوام اس پر پرتشدد رد عمل کا اظہار کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے طالبان نے بامیان میں 2001 میں بدھ مت کے 2 بڑے 1500 سال پرانے مجسموں کو دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ لوگوں کا مزید بتانا ہے کہ عبدالعلی مزاری کے نام سے منسوب چوک کا نام بدل کر ملٹری اسٹریٹ رکھ دیا گیا ہے۔ بامیان کی صوبائی کونسل کے رکن عبدالعلی شفق نے میڈیا کو بتایا کہ وہ طالبان حکام سے بات کریں گے اور ان پر زور دیں گے کہ وہ اس اقدام کو واپس لیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت حساس مسئلہ ہے، اس پر رد عمل آ سکتا ہے۔ عبدالعلی مزاری، جو ایک طالبان مخالف ملیشیا کے رہنما تھے، 1995 میں طالبان کے ہاتھوں قیدی بنائے جانے کے بعد مارے گئے تھے۔ دنیا کے کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک ملک اطالوی شہر روم کے مرکز میں واقع دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ویٹیکن سٹی ہے، جو چاروں طرف سے دیواروں سے گھری ہے اور اٹلی کے اندر ایک خود مختار ریاست ہے جس کا مجموعی رقبہ 109 ایکڑ ہے، جو ایئرپورٹ سے محروم ہے۔ تاہم لوگ یہاں اطالوی دارالحکومت کے ذریعے آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔
اسی طرح دنیا کا 5واں چھوٹا ترین ملک سان مرینو کے ارد گرد بھی اطالوی سرزمین ہے اور یہاں کے 33,000 سے اوپر باسی ایئرپورٹ سے محروم ہیں۔ دنیا کا دوسرا چھوٹا ترین ملک موناکو بھی یورپ میں وی ٹیکن کے قریب ہی واقع ہے اور وہاں سے پہنچنے کے لیے فرانس کے نائس انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ ایسی قسمت کا سامنا یورپ کے ایک اور ملک انڈورا کے باسیوں کو بھی ہے، جس کے ایک طرف اسپین اور دوسری طرف فرانس موجود ہے اور یہاں کے 84,000 کے قریب افراد کے لیے کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں ہر سال 1 کروڑ سے زیادہ لوگ سیر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آخری ملک فلسطینی علاقہ جات ہیں جہاں کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے۔ ایک چینی کمپنی پر اس وقت شدید تنقید کی جا رہی ہے کیونکہ اس نے بیت الخلاء میں ملازمین کے وقت کو قابو کرنے کے لیے سینسر اور ٹائمر لگائے ہیں۔ کمپنی چاہتی ہے کہ ملازمین اپنے کام اور پیداوار میں اضافے کی وجہ بنے، نہ کہ ٹوائلٹ میں فالتو بیٹھے رہیں۔ بیجنگ میں واقع ٹیکنالوجی کمپنی کوائشو نے اپنی کمپنی میں ملازمین کے بیت الخلاء میں ڈیجیٹل ٹائمر اور سینسر لگائے ہیں۔ جیسے ہی کوئی ٹوائلٹ میں آتا ہے، سینسر اسے محسوس کر کے ٹائمر چلا دیتے ہیں۔ اس عجیب و غریب اقدام کی ویڈیو اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، جس کے بعد ایک طویل بحث چھڑ چکی ہے۔ بعض افراد نے اسے کمپنی کا لالچ قرار دیا ہے تاکہ وہ ملازمین کو نچوڑ کر منافع بنا سکے، جبکہ کچھ لوگوں نے کمپنی پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسے انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی کہا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے مطابق کمپنی حق بجانب ہے کیونکہ چینی لوگ ٹوائلٹ میں بھی اپنے فون پر مصروف رہتے ہوئے وقت ضائع کرتے ہیں۔ مسلسل تنقید کے بعد کوائشو کمپنی نے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے باضابطہ طور پر پریس ریلیز کے ذریعے وضاحت پیش کی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ ملازمین پر کوئی قدغن نہیں لگا رہی، بلکہ ادارے میں بیت الخلاء کی شدید قلت ہے اور اسی سنگینی کے تحت ٹائمر لگائے گئے ہیں۔ کمپنی نے مزید کہا کہ بیت الخلاء کے ٹائمر کا ڈیٹا لے کر یہ معلوم ہو سکے گا کہ کام کے اوقات میں کتنے عارضی ٹوائلٹ درکار ہوں گے۔ کیونکہ کمپنی اب مزید بیت الخلاء بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ چائنا میں اہداف پورا نہ ہونے پر دوستوں کام میں غفلت پر سزا دینے اور بے عزتی کی سزائیں عام ہیں، جن کے شکار ملازمین بنتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہانگ کانگ میں ایک کمپنی کی خبر مشہور ہوئی تھی جو پورے دن میں اپنے ملازمین کو بیت الخلاء جانے کے لیے صرف 10 منٹ کی مہلت دیتی تھی۔ برطانیہ کی ایک ماحول دوست کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ہوا کی کاربن ڈائی آکسائیڈ اور بارش کا پانی آپس میں ملا کر اصلی ہیرے بنانے شروع کر دیے ہیں۔ یہ کمپنی برطانیہ کے ماہر ماحولیات اور ارب پتی صنعت کار ڈیل ونسی کی ہے۔ اس کمپنی نے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی کے ملاپ سے ہیرے بنانے کی یہ ٹیکنالوجی بین الاقوامی سطح پر 2015 میں پیٹنٹ کروائی تھی۔ تاہم ان ہیروں کی محدود پیداوار حال ہی میں شروع کی گئی ہے۔ ڈیل ونسی کا کہنا ہے کہ ہیروں کی کان کنی کا روایتی عمل بہت زیادہ آلودگی پیدا کرتا ہے۔ صرف 1 کیرات یعنی 0.2 گرام ہیرے کی کان کنی میں 22 لاکھ پاؤنڈ چٹانیں توڑنا پڑتی ہیں۔ 1028 گیلن پانی استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ 238 پاؤنڈ کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج ہوتی ہے۔ ٹیکنالوجی اس سے بالکل الٹ ہے۔ ایک طرف تو اس میں آلودگی کے باعث بننے والی فضائی کاربن ڈائی آکسائیڈ بڑی مقدار میں جذب کی جاتی ہے، تو دوسری جانب صرف وہی پانی استعمال کیا جاتا ہے جو بارش میں برستا ہے اور جسے ایک جگہ ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ اس ٹیکنالوجی کی بدولت ماحولیاتی آلودگی کم کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ اسی طرح تیار ہونے والے ہیرے بالکل اصلی ہیروں جیسے ہی ہوتے ہیں، جو اپنی ظاہری شکل و صورت کے علاوہ طبی، فزیکل اور کیمیائی کیمیکل خصوصیات کے اعتبار سے بھی اصل ہیرے کی ہی مانند ہوتے ہیں، یعنی انہیں کسی طور پر بھی نقلی ہیرے نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ہیرے اب تک فروخت کے لیے پیش نہیں کیے گئے ہیں اور نہ ہی ان کی قیمت کے بارے میں کچھ پتہ چل سکا ہے۔ تاہم خبروں سے معلوم ہوا ہے کہ ہیروں کی فروخت کا آغاز اگلے سال یعنی 2021 کی پہلی سماہی میں کر دیا جائے گا۔ آپ جب بھی پیزا آرڈر کرتے ہیں، ڈبے میں پیزے کے درمیان پلاسٹک کی ایک چیز رکھی ہوتی ہے، جس کے متعلق عام خیال یہ پایا جاتا ہے کہ یہ ڈبے کے ڈھکن کو پیزے کے ساتھ مس ہونے سے بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ تاہم گزشتہ دنوں ایک ٹک ٹاک صارف نے اپنی ویڈیو میں پلاسٹک کی اس چیز کا ایسا حقیقی استعمال بتایا کہ ہر کوئی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔
اس ٹک ٹاک صارف نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ آج تک لوگ پیزے کے ڈبے میں موجود اس چیز کا اصل مقصد ہی نہیں جان سکے۔ اس کا مقصد ڈبے کے ڈھکن کو پیزے کے ساتھ مس ہونے سے بچانا نہیں بلکہ آپ کے ہاتھ کو پیزے کے دوسرے ٹکڑے کو لگنے سے بچانا ہے۔ جب آپ پیزے کا ایک ٹکڑا کھانے کے لیے اٹھاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پیزے کے دوسرے ٹکڑوں پر ہاتھ رکھنا پڑتا ہے۔ پلاسٹک کی یہ چیز دراصل اس مقصد کے لیے رکھی جاتی ہے کہ آپ پیزے کے دوسرے ٹکڑوں پر ہاتھ رکھنے کی بجائے اس چیز کے اوپر ہاتھ رکھ کر دبائیں اور اپنا ٹکڑا توڑ کر کھائیں۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کئی غذائیں دوا کی بھی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات کوئی غذا کھا لینے سے خلاف توقع لاحق بیماری جاتی رہتی ہے یا کم از کم افاقہ ضرور ہوتا ہے۔ خراب گلا اور کھانسی اسی کیفیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا شہد استعمال کیجیے۔ شہد میں موجود جراثیم کش اور اسے مؤثر غذا بنا ڈالتی ہے۔ شہد خصوصاً خراب گلا درست کرتا اور کھانسی کو مار بھگاتا ہے۔ ایک پیالی نیم گرم چائے میں 2 چھوٹے چمچ شہد ملائیے اور پی جائیے۔ یہ نسخہ ہر 2-3 گھنٹے بعد استعمال کیجیے، صحت یاب ہو جائیں گے۔ شہد کو آپ دہی، سلاد اور مختلف غذاؤں یا مشروبات میں بھی ملا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈپریشن بیماری انسان کو عموماً اس وقت چمٹتی ہے جب جسم میں ایک خلیاتی مادے سیروٹونین کی کمی واقع ہو جائے۔ یہی نیورو ٹرانسمیٹر ہمارا موڈ کنٹرول کرتا اور گھبراہٹ اور بے چینی کو مار بھگاتا ہے۔ سیروٹونین کی مقدار بڑھانے اور اسے قابو کرنے کے لیے کاربوہائیڈریٹ کے اچھے گروپ میں شامل غذائیں کھائیں۔ ان غذاؤں میں آلو اور گندمی چاول شامل ہیں۔ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو چند دن روزانہ 1 پیالی گندمی چاول تناول کیجیے، افاقہ ہوگا۔ کھانا کھانے کے بعد ہزارہا مرد و زن اپنے سینے یا معدے میں جلن محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیفیت مختلف وجوہ کی بنا پر جنم لیتی ہے۔ اس سے بچنے کا ایک علاج ریشے یعنی فائبر والی غذائیں زیادہ کھانا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ریشہ غذا کو نظام ہضم سے جلد گزار کر نکال باہر کرتا ہے۔ یوں نظام ہضم میں موجود تیزابوں کو موقع نہیں ملتا کہ وہ غذا سے تعامل کر کے کچھ گڑبڑ کریں، جن میں سینے کی جلن بھی شامل ہے۔ ریشے سے بھرپور غذاؤں میں ثابت اناج، پھلیاں، بیریاں، مٹر، چنا، السی کے بیج، ناشپاتی اور امرود شامل ہیں۔ یہ سبھی غذائیں پیٹ کی مختلف بیماریوں میں افاقہ پہنچاتی ہیں۔ انسانی جسم میں مخصوص پروٹینی مادہ کولاجن کم پڑ جائے تو جلد اپنی لچک کھو بیٹھتی ہے، تب اس میں جھریاں بھی پڑنے لگتی ہیں۔ لہذا جلد یا سکن کو لچکدار بنانے کی خاطر اس مادے کی جسم میں موجودگی ضروری ہے۔ ہمارے بدن میں وٹامن سی کولاجن پیدا کرتا ہے، لہذا روزمرہ کھانے میں ایسی غذائیں مثلاً ہری مرچ، امرود، شکرقندی، لیموں، لیچی وغیرہ شامل کیجیے جس میں وٹامن سی کثیر تعداد میں ملتی ہے۔ انسان کی عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے وہ بینائی کے ایک اہم مرض ماکولر ڈی جنریشن کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اس مرض میں نظر دھندلا جاتی ہے۔ تاہم انسان گوبھی اور سبز پتوں والی دیگر سبزیاں کھاتا رہے تو اس مرض سے بچ سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مذکورہ سبزیوں میں سانتھوفائل مادہ ملتا ہے۔ یہی مادہ نہ صرف سبزیوں کو سبز رنگ عطا کرتا ہے بلکہ انسان کو ماکولر ڈی جنریشن سے بھی نجات دلاتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔